آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ میرا یہ سوال آپ کو اچھا نہیں لگے گا. میں تو اپنے کسی ورکر کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی. لوگوں کی جو توقعات ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہو رہی. اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو عوام یہ نہیں پوچھتی ان سے کہ یہ کیا کیا ہے. عوام یہ پوچھتی ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہائی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. وہ واحد لیڈر ملا ہے ہمیں پچھلے 80 ایئرز میں جس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. بڑا تکلیف دہ مومنٹ ہے جو کل بھی پس رہا تھا آج بھی پس رہا ہے. اور یہی ایک چیز ہے جس کے لیے عوام ہر وقت نکلتی ہے. ان عدالتوں سے خان صاحب کو انصاف ملے گا. ہم آفیسز کھول رہے ہیں, چاہے جب کنونشنز کرنے لگتے ہیں تو 1 کلومیٹر دور ناکے لگ جائے, پولیس اندر بیٹھ جائے. انہوں نے سب کچھ سہا, آج کھڑے ہیں اور آج بھی پہلے سے بڑھ کے قربانی دینے کے لیے کھڑے ہیں. ہم اس مقصد کو اچیو کریں گے جو ہم سب کا ہے. کسی اور کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنی جو اسٹریٹجیز کریں گے لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر کریں گے اور لوگوں سے مشورہ کر کے. دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل پار ہیں, ہم کوئی ملیٹنٹس تو ہیں نہیں. ایم این ایس کو تو ایک اسٹریٹجی کے تحت چھپا دیا گیا کہ وہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے تو ورکرز نکلیں. میں آتے ہی کوئی انقلاب برپا کر سکتی ہوں لیکن نہ ہمیں آفس اوپن کرنے دیں گے, نہ کنونشن کرنے دیں گے, نہ جلسہ کرنے دیں گے. آپ کو بھی یہ فیلنگ آتی ہے؟ اور اپنی کوشش کرنا, کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا. ورکر اپنی جان سے جائے, اس کا گھر برباد ہو جائے تو اب ہر بندہ دیکھ رہا ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اتنی بڑی پارٹی اور کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. ان کا خواب آج بھی یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رہا. خان صاحب کے لیے ان کا کارکن پاکستانی عوام ہر چیز سے بڑھ کر ہے. خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں, 15 مہینے کی جیل. مجھے تو لگتا ہے کہ اب انہوں نے آپ کے فون اٹھانے بھی بند کر دیے ہوں گے, بلاک کر دیا ہوگا آپ کو. اگر عمران خان کو ایک دفعہ دور کر دیا ہے اپنی قیادت سے, ملنے نہیں دیتے, وہ کلاس سے ملنے نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں اپنے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اور آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ہمارے ساتھ, کسی تعارف کی محتاج نہیں, اور آپ کو وہ اپنی کہانی میں پتہ چلے گا کہ ابھی بھی پاکستان میں اگر آپ ایک بے شک بھلے گراس روٹ لیول پہ ہیں لیکن آپ کمیٹڈ ہیں اور آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اپنے نظریے کے لیے کھڑے رہیں تو آپ کو وہ مقام ضرور ملتا ہے جس کی آپ کو تمنا ہوتی ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ پی ٹی آئی میں ایک ایسی داستان ہے, ایک ورکر کی حیثیت سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور آج پارٹی میں ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب پارٹی کس طرف جائے گی. عمران خان نے اکنالج کیا, انہوں نے محنت کی. ایک درس بھی ہے یہ ان پولیٹیکل ورکرز کے لیے جو نظریاتی طور پر کمیٹڈ ہیں اور کوشش کرتے ہیں. عالیہ بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. شروع سے آپ کو دیکھتے رہے ہیں, بڑی آپ نے اسٹرگل کی ہے. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں بالکل ایک اسٹریٹ فارورڈ آؤں گا کویسچن پہ. لوگوں کی جو توقعات ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے وہ پوری نہیں ہو رہی, اور مجھے ٹو بی آنیسٹ ود یو مستقبل قریب میں کچھ ایسا نظر بھی نہیں آ رہا کہ ان عدالتوں سے خان صاحب کو انصاف ملے گا. تو کیا اسٹریٹجی ہے پارٹی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اٹس ریئلی آنر, میرے لیے یہ فخر کا لمحہ ہے کہ آپ نے میرے لیے اتنا بڑا انٹروڈکشن دیا. آپ لوگوں سے سنتے ہیں, آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں, اور یہی ہماری پولیٹیکل اسٹرگل ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورت حال ہے, میں تو بالکل بلنٹ ہوں, اور آپ لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ میں ہر چیز پر ہی ووکل رہی ہوں. یہ جو 8 فیبرری کا ووٹ تھا نا, یہ عوام نے, پاکستانی عوام نے صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پر دیا تھا, اور وہ تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی. ہمارے جتنے لوگ بھی اگر اس وقت اسمبلیوں میں ہیں تو ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو عوام یہ نہیں پوچھتی ان سے کہ یہ کیا کیا ہے. عوام یہ پوچھتی ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہائی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. اور یہی ایک چیز ہے جس کے لیے عوام ہر وقت نکلتی ہے. 26 نومبر کی جو کال تھی, آپ نے دیکھا ہے کہ نہتے لوگ 3 دن کا سفر کر کے جو نکلے تھے وہ صرف ایک وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے تھے, اور یہی خواب لے کر پی ٹی آئی کے پرچم تلے وہ شہادت کا رتبہ لے کر آج بڑا تکلیف دہ مومنٹ ہے کہ وہ قبروں میں ہیں, لیکن ان کا خواب آج بھی یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رہا کریں. میں کئی دفعہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں ورکر سے یہ سوال کرتا ہوں, پارٹی کے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ جو ہے عمران خان کی رہائی ایک انڈیویجول کی رہائی ہے, تو آگے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ عمران کی رہائی ایک انڈیویجول کی رہائی نہیں ہے. اس نظام میں تبدیلی تبھی آئے گی جب عمران خان اس نظام کو لیڈ کرے گا, کیونکہ وہ واحد لیڈر ملا ہے ہمیں پچھلے 80 ایئرز میں جس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, جس نے میرٹ کی بات کی, جس نے غریبوں کی بات کی, جس نے پاکستان کی عزت کی بات کی. تو جو یہ بات ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی, در حقیقت ورکرز کی نظر میں یہ کوئی ایک شخص کی رہائی کی بات نہیں ہے. وہ پورے سسٹم کو, اسٹیٹس کو کی طاقتوں سے رہا کروانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس جنگ میں لیڈ کرنے کے لیے عمران خان سے بہتر لیڈر نہیں ہے. آپ کو بھی یہ فیلنگ آتی ہے؟ دیکھیں یہ فیلنگ آتی ہے تو میں خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں. 15 مہینے کی جیل وہ اسی لیے تھی کہ عوام کے لیے, پاکستان کے لیے, رول آف لا کے لیے. آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتی ہوں.
دیکھیں جو بلوچستان کے حالات ہیں, آپ کو کوئی اور بندہ نظر آتا ہے کہ بلوچی کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوں, کسی بھی لیڈر کی طرف دیکھ رہے ہوں اپنے ان حالات کو سدھارنے کے لیے؟ اگر آپ سندھ میں وڈیروں کی بات نہیں کروں گی, میں عام سندھی کی بات کروں گی, جو کل بھی پس رہا تھا آج بھی پس رہا ہے. اگر وہ کسی ایک شخص کی طرف دیکھتا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. پنجاب اگر کسی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان. لیکن پنجاب کے ورکرز بھی تو لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں. پنجاب کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ میرا یہ سوال آپ کو اچھا نہیں لگے گا, بٹ ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ اتنا بڑا صوبہ تو لیڈرشپ کہاں ہے پنجاب کی؟ اچھا بس سمی بھائی, میں پہلی بات کو کمپلیٹ کر لوں پھر اس کے اوپر جواب دیتی ہوں. دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں نا, ہم بار بار ایک ہی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی وفاق کی علامت ہے یا ان ساری اکائیوں کو جوڑ سکتی ہے یا اداروں کو اپنی عزت واپس دلا سکتی ہے, عوام کے دلوں میں ان کی عزت جگا سکتی ہے, یا پاکستان کے جو یہ حالات ہیں ان کو بہتر طور پر الیکٹڈ بندہ ہی ریپرزینٹ کر سکتا ہے. دیٹس وائی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان خان ہے اور پاکستان کی انشورنس پالیسی ہے, اسی لیے عوام ان کی رہائی چاہتی ہے. یہ مطالبہ کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے, یہ عوامی مطالبہ ہے. دیکھیں پنجاب, آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں کس طرح پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی. کیا یہ مثال کسی اور جگہ مل رہی ہے آپ کو؟ 9 مئی کے بعد جو ظلم پنجاب میں ہوا ہے, لیکن ورکر تو عالیہ صاحبہ وہیں پہ کھڑے ہیں. میری تو پھر وہی سوال ہے کہ ان کو لیڈ کرنے والے اگر ریلی سے 5 منٹ پہلے آئیں, ایک ویڈیو بنوائیں اور چلے جائیں, اور پھر یہ کہیں کہ جی ہماری تو ماؤں بہنوں کو بڑا خطرہ ہے اور مجھے تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں تو چھپ جاؤں, تو ورکر جو ہے, کیا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ورکر بچ جائے, ورکر اپنی جان سے جائے, اس کا گھر برباد ہو جائے؟ اور یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ مقدم ہے. میں تو نہیں سمجھتا خان صاحب نے ایسا کہا ہوگا. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں, خان صاحب کے لیے ان کا کارکن پاکستانی عوام ہر چیز سے بڑھ کر ہے, اور خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ورکرز کی جان کو خطرے میں ڈالیں اور لیڈرز خود نہ آئیں. جو اب ہم جس احتجاجی تحریک کی طرف جانا چاہتے ہیں 26 نومبر کے بعد, میں تو اپنے کسی ورکر کی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی. میں تو بالکل یہ نہیں چاہتی کہ ایز اے پنجاب کی چیف آرگنائزر میں نے جتنی بھی تجاویز دی ہیں ان تجاویز میں اسی لیے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہمارے سینیٹرز, ہمارے ایم این ایز, ہمارے ایم پی ایز, ہمارے ٹکٹ ہولڈر ایک بہت بڑی چیز ہے کہ خان نے آپ کو ایک ٹکٹ ایوارڈ کیا ہے ان مشکل حالات میں, اور آفس بیئررز یہ سر اول دستہ ہونے چاہیے جو احتجاجی تحریک ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے. کیا رسپانس ہے ان کا؟ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ اب انہوں نے آپ کے فون اٹھانے بھی بند کر دیے ہوں گے, بلاک کر دیا ہوگا آپ کو. اگر آپ ان سے کہہ رہی ہیں, ہمیں تو یہ پتا ہے کہ یہاں پر شیخ وقاص صاحب نے یہ کہا کہ ایم این ایس کو تو ایک اسٹریٹجی کے تحت چھپا دیا گیا ہے کہ وہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے تو ورکرز نکلیں. تو کون آئے گا؟ یہ آپ کی بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے, لیکن مجھے عملی طور پر میں بتائیے, کسی نے آپ لبیک کہا آپ کی اس بات پہ؟ دیکھیں سمی بھائی, میں ایک ہی چیز پہ بلیو کرتی ہوں, اور جو میری پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی ہے, کیونکہ میری پولیٹیکل ٹریننگ میں بڑی کھلی بات کر سکتی ہوں کہ ایک ہی پارٹی ہے جس کے ساتھ میں نے پولیٹکس سٹارٹ کی ہے, ایک ہی لیڈر ہے جس کے ساتھ میں نے سٹارٹ کی ہے, اور اگر کبھی پارٹی انشاءاللہ سوئچ نہیں کریں گے, پولیٹکس چھوڑ دیں گے, اور یہی ہم نے 2 سال کے بعد. آپ کی جو سروسز ہیں اس کو تو قیادت نے اکنالج کیا, آپ کو وہ عہدہ دیا جو وڈیروں کو ملتا تھا. آپ کی جو تعیناتی ہے وہ تو یہ میسج دے رہی ہے کہ خان صاحب جو نظریے پہ کھڑا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا, اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا کام ہے, جو خان صاحب نے ہمیشہ سکھایا ہے, ہمیں پولیٹیکلی ٹرین کیا ہے, میرا کام ہے جو میری ایک بات ہے اس پر ڈٹ جانا اور اپنی کوشش کرنا. کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا, دیکھیں ہم تب ڈٹے تھے جب ہمیں پتا تھا اس پارٹی کو توڑ دینا ہے, ہم تب ڈٹے تھے جب ہمیں یہ لگتا تھا کہ اب آگے سیاست نہیں بچنی, ہم تب ڈٹے تھے جب ہمیں لگا تھا کہ بڑے بڑے سورما اس پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو میں نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے, میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اور مجھے یہ پتا ہے کہ ورکرز ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم مل کر اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے, اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہے, اور جب تک ان کی رہائی نہیں ہوگی نہ ہم خود چین سے بیٹھیں گے نہ کسی کو. میں یہ جو بات آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں ظاہر ہے پولیٹیکل لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, ان کی اپنی ترجیحات بھی ہوتی ہیں. کوئی بھی کسی کی بھی جو سروسز ہیں یا سیکریفائسز ہیں اس پر ہم کوشچن ہی نہیں کر رہے. اس وقت عام آدمی سے جب میں بھی سڑک پہ جاتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, وہ لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں مرشد کب آئیں گے. اچھا, پھر اب یہ سوال کرتے ہیں, پہلے کرتے تھے کہ مرشد کب آئیں گے, اب یہ کہتے ہیں یار مرشد رہا ہو جائیں گے. تھوڑی سی آپ ان سے بات کرتے ہیں نا, تو اس حکومت کو تو وہ برا کہتے ہی کہتے ہیں, لیکن ساتھ میں عالیہ صاحبہ وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ سارے ہی جڑے خان دے نال لینا ہے وک وہ کہنے ایک خان نو باہر نہیں آن دینا چاہتے. یہ مجھے ان میں ایک مایوسی نظر آ رہی ہے, اور مایوسی جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے لیے
बड़ी परेशान कौन होती है। खान तो डटा हुआ है, उसकी बेगम बेचारी भी डटी हुई है, बहनें भी डटी हुई हैं, सारी फैमिली डटी हुई है, हसान भी फौजी अदालतों से सज़ा खा के आया है, तो वो तो अपनी जगह पर डटे हुए खड़े हैं। लेकिन जो मिडिल लीडरशिप है, मैं ये नहीं कहता कि वो कंप्रोमाइज़ हो गई है, लेकिन उनका जो एक्शन है, उनकी जो कारकर्दगी है, वो लोगों के जो तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक नहीं है। तो अब अगर वो मिडिल क्लास लीडरशिप, यानी क्लास नहीं मिडिल लीडरशिप, अगर वो बीच में से निकल जाती है तो ये तो डायरेक्ट इमरान और वर्कर्स के बीच है। तो जिस तरह हुकूमत ने अब इमरान खान को एक दफ़ा दूर कर दिया है अपनी क़यादत से, मिलने नहीं देते, वो क्लास में मिलने नहीं देते, तो अब हर बंदा देख रहा है जी हमने क्या करना है, हमने क्या करना है। इतनी बड़ी पार्टी और कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही। देखिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जो इन हालात में है ना, इन हालात में अगर मैं हमेशा जब मुझसे ये सवाल होता है ना, तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आपने किसी और की तरफ देखना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ हम खुद क्या कर सकते हैं, और यही कारकुन ने किया है। देखें एग्जाम्पल मैं क्यों ये देती हूँ और मैं क्यों मायूस नहीं, और मैं क्यों आज भी ये बात ये करती हूँ कि हम ये करेंगे और हम ये कामयाब होंगे इसको करने में, समी भाई, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की है और मैंने अपने लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस की है कि मैं अपनी इंडिविजुअल बात नहीं करूँगी, मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बात करूँगी अब, कि मैंने एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की है उनके साथ कि उन्होंने सब कुछ सहा, आज खड़े हैं और आज भी पहले से बढ़ के कुर्बानी देने के लिए खड़े हैं। उन्हें सिर्फ एक स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है, उन्हें एक जिसे कहें राह दिखाने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली हम उस मकसद को अचीव करेंगे जो हम सबका है, और बहुत जल्द करेंगे। मुझे इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप मुझे ये कहेंगे, देखें ये जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ना, बेसिक ये है कि ये एक कॉन्टिन्यू स्ट्रगल है जो हम सबको करनी है, और इस केस के अंदर बहुत इजी है कि हम किसी को भी ब्लेम कर दें, बट अगेन हमें अपनी स्ट्रगल को जारी रखना पड़ेगा इन ऑल दीज सिचुएशंस। और यही मैं कारकुनों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमने किसी और की तरफ देखने की बजाय अपनी जो स्ट्रैटेजीज करेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर करेंगे, और लोगों से मशवरा करके हम इस तहरीक को जो मैं फोर्सी कर रही हूँ, इट विल बी आफ्टर रमज़ान, तब तक हमारे अपोजिशन अलाइंसेस से हमारी सारी ये जो डेलिब्रेशंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और इस दफ़ा तहरीक इंसाफ एक अकेली एंटिटी के तौर पर नहीं, अपोजिशन अलाइंस और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से जब निकलेगी तो उसका वज़न भी ज़्यादा होगा। और देखें हम एक पॉलिटिकल पावर हैं, हम कोई मिलिटेंट्स तो हैं नहीं, हम एक पीसफुल स्ट्रगल करते हैं। देखिए आप बिल्कुल जो दूसरे पार्टीज़ हैं उनकी जो शिरकत है, उनका जो स्टैंस है, वो भी इसमें कोई शक नहीं, उसका एक अपना वज़न है। और अगर तमाम लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर एक चीज़ को लेके आएंगे, तो उसमें डेफिनेटली ताकत ज़्यादा होती है। लेकिन जो एक फैक्ट है आलिया साहबा, फैक्ट ये है कि 60-70% पाकिस्तानी जो हैं वो PTI के साथ हैं। बाकी जो जमातें हैं, अगर वो इतनी बड़ी जमातें होती हैं अवामी लिहाज से, तो उनकी भी असम्बलियों में बहुत ज़्यादा सीट्स होती, उनको अपने साथ मिलाना बहुत अच्छी बात है, और वो भी इस लिहाज से उनकी वो भी काबिल इज़्ज़त हैं, और वो भी बड़ा एक अप्रिसिएशन हो रही है इसकी। बट मसला पार्टी की लीडरशिप का जो है, पंजाब तब उठेगा जब पंजाब की क़यादत, आप चीफ़ ऑर्गेनाइज़र के तौर पर आ गई हैं, आप घूम फिर रही हैं, लेकिन आपको भी तो वो जो स्टेटस को की क़ुव्वतें और ताकतें हैं परेशान करती होंगी। और क्या आप भी नहीं सोचती कि अगर एक फ़ाल, जैसे KP में अब जुनैद अकबर है, एक फ़ाल लीडर है, पूरे सूबे में उसने तहरुक पैदा कर दिया है, और पंजाब के अंदर जो लीडरशिप है वो तो नज़र ही नहीं आती। मैं जलसों में, सवाबी के जलसे में, लोग रहीम यार खां से आए, लोग चकवाल से आए, लाहौर से आए, फैसलाबाद से आए, और हर बंदा ये कह रहा था हमारी लीडरशिप कहाँ है। अच्छा, पहले तो मैं सवाबी के जलसे का ये बता दूं कि पहली दफ़ा जो हम यहाँ कर सके, और देखें मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगी कि मैं आते ही कोई इनकलाब बर्पा कर सकती हूँ। 28 दिनों में एटलीस्ट हमने पहला टारगेट लिया 8 फरवरी का, और मोर देन 150 प्लेसेस इन होल पंजाब एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, और उसके अंदर मैं ये कह सकती हूँ कि हम 70% अपने टिकट होल्डर्स को वर्कर्स के साथ खड़ा करने में कामयाब हो गए। हम इसको एक बेबी स्टेप के तौर पे लेते हैं। उसके बाद हमने एक प्लान किया कि हम कन्वेंशंस करेंगे, हम ऑफिसेज ओपन करेंगे, ताकि वर्कर्स और लीडरशिप का जो कम्युनिकेशन गैप है हम उसको एक ख़त्म कर ऑफिस आपको कौन ओपन करने देगा? मैं अगेन देखें यही तो बात है ना, जब हम ये एक बात सोच लें, ये हमें भी पता है कि ना हमें ऑफिस ओपन करने देंगे, ना कन्वेंशन करने देंगे, ना जलसा करने देंगे, बट वही तो बात है कि फिर हम तो उनकी पिच पर जाकर खेल रहे हैं ना। ओपन करने देंगे अगर आपकी जो टॉप की लीडरशिप है वो वर्कर्स के साथ खड़ी हो आके, चलें गिरफ्तार हो जाए, उनको पता होगा कि गिरफ्तार है, वो तो कहते हैं कि जी हमें तो गिरफ्तारी से बचने का हुक्म है।
میں اب آپ کو اسی کیس میں بتانے لگی ہوں. اس ساری فسطائیت کے باوجود ہم آفیسز کھول رہے ہیں, چاہے جب کنونشنز کرنے لگتے ہیں تو 1-1 کلومیٹر دور ناکے لگ جائے, پولیس اندر بیٹھ جائے, بٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو ورکرز کے ساتھ کھڑا کریں. اور اگر ہم کھڑا نہیں کر سکے تو میں اس میں بہت کلیئر ہوں کہ جو خان کے نظریے کا, خان کی ٹویٹس کا, ہماری اس جدوجہد کا, ہماری تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو پی ٹی آئی میں 2nd, 3rd, 4th, 5th اگر عالیہ حمزہ جیسی ورکر آج چیف آرگنائزر بن سکتی ہے تو وہ ورکرز بھی اپنے اسٹیک ہولڈرز حلقے کے بن سکتے ہیں جو پرفارم کریں گے. تو سمیع صاحب, مجھے بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر اتنی ساری فسطائیت کے باوجود کامیاب نہیں ہوگی. دیکھیں, ہم کے پی کے والی سچویشنز نہیں لا سکتے, لیکن میں جیسے اگزامپل دیتی ہوں, منڈی کے اندر ہم کنونشنز کے لیے گئے, نہیں کرنے دیا, ہمارے لوگوں کے گھروں کو توڑ دیا, ریڈ کیا. اس کے باوجود آج ہمارے لوگ یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس ایس ایچ او, اس ڈی ایس پی, اس ڈی پی او کے خلاف کراس ایف آئی آرز کر رہے ہیں. پچھلے 2 سال میں ہم نے یہ نہیں کیا. کراس ایف آئی آرز کر کے ہم ان کو فالو اپ کریں گے, ہم ہائی کورٹس میں چیلنج کریں گے کہ آپ کس قانون کے تحت ہمارے اوپر یہ فسطائیت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بات کریں نا, دیکھیں ہمارے ہم ملٹیپل ایجنڈاز پر کام کر رہے ہیں. ہماری یہ میس موبلائزیشن, ورکر کا جو کانفیڈنس ہے اس کو ہم نے دوبارہ لے کر آنا ہے. ساری بات بڑی اچھی آپ نے بات کہی, بڑی امید افزا بات ہے پارٹی کے لیے. میں 2 اب چیزیں آپ سے پوچھوں گا. ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ سب سے بڑی آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے؟ ظاہر ہے جب آپ ایک سفر پہ نکلتے ہیں, اس وقت آپ کے پاس ایک عہدہ بھی ہے, ایک ٹاسک بھی ہے, تو سب سے بڑا ایشو آپ کو جو کنفرنٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا ووٹ بیس بہت ہے, ہمارا سپورٹ بیس بہت ہے. آپ نے 60-70% کہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ 90% سے زیادہ ہے. بٹ ایگزیکٹلی وہی ایک چیز ہے کہ اٹس اے کمیونیکیشن گیپ. ورکر نے قربانی دی ہے, ورکر آج بھی قربانی دے رہا ہے, بٹ ہمیں اسے کلیئر ڈائریکشن دینی ہے. ہمیں اسے یہ اعتماد دینا ہے کہ اگلی دفعہ گولی تم نہیں, ہم کھائیں گے. اگلی دفعہ مار تم نہیں, ہم کھائیں گے. اور اگلی دفعہ اگر کوئی گرفتاری ہوئی تو پارٹی ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کے بھی, آپ کی فیملیز کے بھی. دیکھیں, پی ٹی آئی پنجاب نے جو سہا ہے نا, یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا. ابھی بہت کم کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ ایک صرف عالیہ حمزہ کی یا ہماری پارٹی کی دوسری خواتین کی یا ملٹری کسٹڈی, یہ ایسی دردناک کہانیاں سامنے آئیں گی کہ لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے, اور لوگ پھر یہی کہیں گے کہ واقعی ان لوگوں کو سلام ہے جو آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں. آپ کو آنرشپ دینی پڑتی ہے اپنے لوگوں کو, آپ کو ان کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ اگر تم جیل میں گئے تو تم اکیلے نہیں ہو, تمہاری فیملی کی ٹیک کیئر کرنے والا پیچھے کوئی ہوگا. ہم نے 26 نومبر کے بعد چیزوں کو اسٹریٹجائز کرنے کی کوشش کی, اس سے اچھا اسٹریٹجائز کیا جو 9 مئی کے بعد ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا. دیکھیں, اتنی بڑی پارٹی کو کرش کرنے کے لیے کوئی گھر نہیں رہا جس پر ریڈ نہیں ہوا, کوئی کارکن یا کوئی لیڈر نہیں رہا جس کے اوپر آدھی سینچری سے کم ایف آئی آرز